سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح فرمایا حضور کی حدیثوں کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں کہ غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام۔ آپ امام علی مقام کی بہادری کے قصے سنائیے۔ ہمارے وہاں لوگ دوسری طرف نکل گئے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ناخوانوں کے ہاتھ میں جو آیا وہ انہوں نے پڑھ دیا، وہ سوچتے ہی نہیں بھائی جو دوسرے پڑھ رہے ہیں تم وہ کیوں پڑھ رہے؟ میری تو روح کانپ جاتی کہ ہمارے سنی مرثیے اور نوے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ اجڑ گئی، تو اجڑے، تیرا خاندان اجڑے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اہل بیت رسول کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو اہل بیت رسول یہ تو نہیں ہے۔ اہل بیت رسول کی شان تو یہ ہے کہ ان کا نام لیوا، ان کا ادب کے ساتھ ذکر کرنے والا، ارے اس کی تو نسل آباد ہو جاتی ہے، اس کی تو نسل آباد ہو جاتی ہے۔ تم باتیں کرتے ہو، کس کی شان بیان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تم بتا رہے ہو حسین معاذ اللہ مظلوم تھے، یعنی مظلوم سے مراد یہ ہے کہ وہ بے بس تھے، وہ کچھ کر نہیں پائے، کرنا چاہتے نہیں تھے، کرنا چاہتے نہیں تھے، ورنہ حسین کی تو نسلوں میں ایسا سید ہے۔ آؤ اجمیر شریف، خواجہ صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، آؤ اجمیر شریف، پانی پہ وہاں بھی محاصرہ ہوا تھا، پانی تو وہاں بھی بند کر دیا تھا نا، ساگر دریا سے راجہ نے بولا پانی نہیں لیا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین کو جب بتایا گیا حضرت پانی بند ہو گیا، فرمایا یہ ہمارا پیالہ لے جاؤ۔ خواجہ صاحب خود نہیں گئے، فرمایا پیالہ لے جاؤ، مرید کو بھیجا، بولا ان سے بولو ایک پیالہ لینے دو، جب وہ پیالہ لینے دیں تو دریا کو کہنا معین الدین حسن نے تجھے اس میں بلایا۔ دریا کو کہنا کہ معین الدین حسن نے تجھے اس میں بلایا ہے، انا ساگر سمٹ کے اس پیالے میں آ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہزاروں نے وہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن پتہ ہے کون ہے؟ والد کی طرف سے 8 واسطوں سے امام حسن کی اولاد ہے، والدہ کی طرف سے 9 واسطوں سے امام حسین کی اولاد ہے۔ ابے تو جن کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی شان یہ ہو، تو پھر خواجہ صاحب کے والد کے والد کے والد کے والد کے والد کے والد والد خود کربلا میں مولا حسین کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ سوال آیا ذہن میں کہ جب کر نہیں سکتے تھے، جب کر سکتے تھے تو کیا کیوں نہیں؟ میدان الگ الگ ہے، ذمہ داری الگ الگ ہے۔ خواجہ صاحب دین پھیلانے اجمیر آئے ہیں، دین پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے، دکھا دی۔ امام حسین کربلا میں دین پھیلانے نہیں، دین بچانے گئے ہیں۔ دین بچانے کے لیے کرامت نہیں، استقامت دکھائی جاتی ہے۔ استقامت امام حسین نے دکھائی، تو وہاں استقامت کی بات تھی، وہاں دین بچانا تھا، وہاں کرامت نہیں دکھانی تھی۔ اگر کرامت دکھائی جانی ہوتی اور کرامت سے وہ جنگ جیتی جاتی تو آج دنیا بھر میں حسین حسین نہیں ہو رہا۔ پھر تو بات یہ ہوتی نا بھائی نواسہ رسول نے تو جیت لی، استقامت سے جیتی، استقامت دکھائی ہے۔ اور صرف امام حسین نے استقامت نہیں دکھائی ہے، وہاں ایک ایک جوان نے استقامت دکھائی۔ جوان تو جوان، ننھے علی اصغر نے بھی استقامت ہی دکھائی، ننھے علی اصغر نے بھی استقامت دکھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جناب جو ہے وہ خاندان اہل بیت کے لوگوں نے وہاں کس طرح سے ڈٹ
ہٹ کر مقابلہ کیا ہے. یہ ایک ایک میدان میں آ رہا تھا اور ہزاروں پہ بھاری پڑ رہا تھا. یہ خاندان بنی ہاشم ہے, یہ خاندان رسول ہے. یزیدیوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی جب ایک جوان علی اکبر میدان میں آیا. یزیدیوں کی دوڑیں لگ گئیں. کئی یزیدی ایک ایک مجاہد نے واصل جہنم کیے ہیں, پھر جا کے جامع شہادت پہنچ کیے. کون سے خاندان اہل بیت کی تم بات کرتے ہو جو تم انہیں مجبور و بیکس بتاتے ہو؟ نہیں, مجبور و بیکس کوئی نہیں. حضرت امام زین العابدین کو جب لایا گیا دربار یزید میں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول وہاں موجود ہیں. یہ واقعے کی خبر سن کے پہنچ گئے. فن حدیث کے بہت بڑے امام زہری امام زین العابدین کو دیکھا رونے لگے. حضرت نعمان بن بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ آل رسول ہیں, ہم نے ان لمحہ مبارکہ کو جو آج یزید گستاخی کر رہا ہے, چھڑی مار رہا ہے, ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ انہیں چومتے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا رو نہیں. دربار یزید میں بڑے دربار میں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہتکڑیاں بھی اتار دی, پیروں سے بیڑیاں بھی اتار دی. فرمایا ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن واپس بیڑیاں اور ہتکڑیاں ہاتھ پیروں میں پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ہمارا رب ہم سے اسی حال میں رہا. بات یہی ہے. حضرت میاں محمد بخش صاحب نے لکھا کہ قوت ہوندی زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی. ہاں, کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. قوت ان جیسی جو شیر خدا کے جن کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, ان سے قوت کا مقابلہ یہ شمر کرے گا؟ قوت ہوندی زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی, رب کی رضا پہ رہا. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی. آئیے بات کو سمیٹیں, بات مختصر کریں کہ جو ہے یزید اسلام کی جڑیں کھودنے لگا. سن 60 کا دور آ گیا, اسلام کا چہرہ بگڑنے لگا. ایسا لگتا تھا کہ اسلام مٹ جائے گا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی روح نکل جائے گی. تو لیجئے جناب اسلام سے پوچھ لیا کہ بتا اسلام تجھے کیا چاہیے کہ جس سے تو تر و توانا ہو جائے, جس سے تو تر و تازہ ہو جائے, جس سے تیری رگوں میں خون آ جائے, تیرے چہرے پہ سرخی آ جائے. بتا تجھے کیا چیز چاہیے؟ جب کوئی کمزور ہو جاتا ہے, لاغر ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے تو اسے خون چڑھایا جاتا ہے, اسی گروپ کا خون چڑھایا جاتا ہے. اسلام سے پوچھا گیا بتا تجھے کس کا خون چاہیے؟ اسلام پکار اٹھا کہ اگر مجھے تر و تازہ رکھنا ہے, مجھے توانا رکھنا ہے, تو مجھے اسی کا خون لگا دو جس کی رگوں میں خود پیارے مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. مجھے اسی کا خون لگا دو جس کی رگوں میں خود پیارے مصطفیٰ کا. تو وہ خون تو صرف خون حسین ہوئی, وہ خون چڑھا دیا گیا. اسلام تازہ ہو گیا, حسینیت زندہ باد ہو گئی, اور یزیدیت تا قیامت تک مردہ باد. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر خواجہ صاحب کا تیسرا شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سرداد ناداد دست در دست یزید, سر دے دیا اور ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. نتیجہ کیا نکالتے ہیں خواجہ صاحب؟ حقا کہ بنائے لا الہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین, لا الہ کی بنیاد حسین ہے. یہ ہے شان حسین جو مختصر سے وقت میں نے اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہوئے اور
آپ کے سامنے کچھ گزار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے و طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں کردار حسینی پر عمل کرنے والا بنائے. یہ ضروری. امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی سجدہ کر کے دکھایا. کل بروز قیامت ہم نے امام کے سامنے جانا ہے. یہ 3 سوال میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آپ نے رات میں سوچنے. یہ پیغام حسین ہے, یہ پیغام کربلا ہے کہ کل بروز قیامت ہم نے امام حسین کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. امام علی مقام ہم سے پوچھیں گے تم کس کے ساتھ تھے, تو ہم کہیں گے حضور ہم تو آپ کے ساتھ تھے. بولا کیوں ساتھ تھے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے نا. ہم یہی جواب دیں گے کہ آپ نے دین بچا لیا, نماز بچا لی, کردار بچا لیا. یہی جواب دیں گے. اگر امام علی مقام نے ہم سے, آپ سے, مجھ سے پوچھ لیا کہ جس شریعت کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی وہ شریعت مجھے اپنے گھر میں دکھاؤ, تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ میں نے جو نماز بچائی وہ نماز مجھے اپنے گھر میں دکھا دو, اپنی ذات میں دکھا دو. ہے میں نے تو ظالم و جابر کے سامنے سر نہیں جھکایا. تم بھی کوئی اپنی زندگی میں ایسا کردار مجھے اپنا دکھا ہے. اگر ہے تو سکون سے سو جائیے گا, نہیں ہے تو پھر غور کیجئے گا. کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ زندگی بھر ہم یزید کی نوکری کریں اور قیامت والے دن تنخواہ لینے کے لیے دربار حسینی میں پہنچ جائیں.